الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی روز و شب توفیق و احسان دے مجھے یا الہی روز و شب توفیق و احسان دے مجھے خوف اپنا ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے حسب سنت یا الہی عشق قرآن دے مجھے نعمت داریں یعنی نور ایمان دے مجھے میں نہیں کہتا کہ تو تحت سلمان دے مجھے اپنی الفت دے مجھے بس عزم و ایقان دے مجھے تا دم آخر رہوں اسلام پہ ثابت قدم تا دم آخر رہوں اسلام پہ ثابت قدم استقامت پختگی ہر لمحہ ہر آن دے مجھے تجھ کو پا کر اے خدا تجھ کو پا کر اے خدا پاؤں حیات جاوداں جو خزانہ آشنا ہو وہ گلستان دے مجھے قلب دے ایسا جو تیری یاد میں پگھل جائے خوف سے اپنے الہی چشم گریاں دے مجھے
بدکاروں کی صحبت سے بچا، یا الہی الفت پرہیزگاراں دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت اسلام ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت اسلام ہو، فہم قرآن دے مجھے، فہم قرآن دے خدایا، نور عرفاں دے مجھے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں توپ ڈالو محمد کی غلامی کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ قسمت والے ہیں، نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جن کے صبح و شام اللہ کی رضا والے اعمال میں گزرتے ہیں، اور بڑے ہی بدبخت بد نصیب ہیں وہ لوگ، بے وقوف ہیں وہ لوگ جن کے صبح و شام اللہ کی نافرمانی اور غفلتوں میں گزرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے ہے، اور جب تک سانس چل رہی ہے انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ آخرت کی زندگی ان دنیا کے لمحات کو قیمتی بنا کر سنوار لے۔ جب زندگی کی شام ہو جائے گی، سانس رک جائے گا، تو اس کے بعد موقع نہیں ہوگا آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا۔ لہٰذا دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے، اور اس کی قدر اس وقت ہوگی جب ہمارے اپنے پرائے سب تنہا چھوڑ کر اندھیری کوٹھنی میں منو مٹی ڈال کر واپس چلے آئیں گے، تو پھر حقیقت کو ہم سمجھ جائیں گے، لیکن پھر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی شخص خوف خدا سے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو اس کے سارے گناہوں کو وہ دھو ڈالتا ہے، اور مرنے کے بعد فرمایا وہ اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں سے ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گی، لیکن پھر اس رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ لوگ بڑے ہی سعادت مند ہیں جو اس زندگی کے لمحات کو قیمتی سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر رکھتے ہیں۔ جیسے وہ مشہور بات ہے کہ لوگوں نے دیکھا ایک شخص ایک اللہ والا بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء، دیندار، اولیاء اللہ، ان کا پیٹ نہیں ہے، ان کی جو ہے دنیاوی ضروریات نہیں ہے،
یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں، نہ یہ بازاروں میں جائیں، نہ کچھ کھائیں پئیں، نہ کچھ پہنیں، بلکہ یعنی بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ تو مولوی صاحب یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا مولوی صاحب کے لیے ضروریات زندگی نہیں ہے؟ تو ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے کو دیکھا، وہ بازار میں بیٹھا ہوا تھا، تو کچھ لوگ گزرے کہنے لگے کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس اللہ والے نے کہا، اللہ والوں کا عجیب انداز ہوتا ہے، ان کے ہر قول ہر بات میں سبق ہوتا ہے، وہ ہر بات میں لوگوں کی اصلاح کا سوچتے ہیں، ان کی ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ کس طرح یہ لوگ سدھر جائیں، کس طرح ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ اس اللہ والے نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بازار میں بیٹھا ہوا خالق اور مخلوق کا صلح کرا رہا ہوں، یعنی اللہ کا اور لوگوں کا صلح کرا رہا ہوں۔ اللہ مان رہا ہے، خالق مان رہا ہے، لیکن مخلوق نہیں مان رہی، چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میرے قریب آئے، میں اس کو نوازوں، اس کو معاف کروں، گناہوں کو بخش دوں۔ بہرحال اس اللہ والے نے کہا کہ میں یہاں بازار میں بیٹھا ہوا اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا صلح کرا رہا ہوں، اور مخلوق نہیں مان رہی، اللہ مان رہا ہے۔ کوئی جوانی کے نشے میں مست ہے، کوئی جو ہے مال و دولت کی مستی میں مگن ہے، کوئی جائیداد و عہدے کے نشے میں ہے، کوئی تعلقات کی بنا پر کہتا ہے میرے بڑے تعلقات ہیں، کوئی حسن و جمال کے تکبر میں مگن ہے۔ انہیں آواز دیتا ہوں کہ آؤ اللہ سے صلح کر لو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، لیکن وہ اپنی اپنی مستی میں مست ہے۔ بہرحال کچھ وقت کے بعد یہی اللہ والا لوگوں نے دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، سوچوں میں گم ہے، پریشان ہے۔ کسی گزرنے والوں نے کہا کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ چونکہ لوگ کسی حال میں نہیں چھوڑتے اہل علم کو، اہل اللہ کو، کہ اگر وہ سفید سوٹ پہن لیں کہتے حضرت آج تو بڑا مہنگا سوٹ ہے، اگر اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں تو کہتے ہیں حضرت یہ کیسا جوڑا پہنے ہوئے ہے، کسی حال میں نہیں چھوڑتے۔ بہرحال اس اللہ والے کو جب وہاں دیکھا تو کہنے لگے حضرت یہاں تنہائیوں میں کیا کر رہے ہو؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں لوگوں کا اور اللہ کا صلح کرا رہا ہوں، اب یہ تنہائیوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، اب ان مخلوق کا اور خالق کا صلح کرا رہا ہوں۔ خالق اب نہیں مان رہے، مخلوق مان رہی ہے، اب انہوں نے حقیقت دیکھ لی، اب یہ مان چکے ہیں کہ واقعی غلطی ہو گئی ہے، واقعی غفلتوں میں دن گزار دیے، لیکن فرمایا اب خالق فرما رہے ہیں وہ موقع تمہیں دیا تھا، وہ موقع گزر گیا، اب میں نہیں مانتا، اب خالق غصے میں ہے، لہذا اب مخلوق اور خالق کا میں جو ہے صلح کرا رہا ہوں، لیکن خالق نہیں مان رہے، مخلوق اب مان رہی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، لیکن فرمایا کہ اب وہ وقت گیا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی دنیا چونکہ اس پر یہی کیفیت ہے کہ جب اس کے پاس جوانی ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اللہ کو منانے کے لیے، تو یہ اللہ کی طرف نہیں آتا، اور جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا یا تنہائی کوٹھنی میں رکھ لیا، پھر حقیقت کو مانتا ہے، لیکن پھر اس وقت فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا کی اس زندگی میں اپنے رب کو منا لو، کل رو گے، افسوس کرو گے، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ رب کو منانے کے لیے محمد الرسول اللہ کے در پہ آنا پڑتا ہے،
قرآن کریم میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کو منانا چاہتے ہو، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ کے قدموں میں آؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میں محمد کی جو ہے تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اے خدا کے نبی، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ ہمیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ جیسے دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبانی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو وہاں وہ فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اے رسول خدا، ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے وحی لے کر، اور وہ یہی آیت تھی جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آئے، حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدا سے بڑی محبت ہے، قل ان کنتم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر تم جو ہے محمد رسول اللہ کی تابعداری کرو، یحببکم اللہ، پھر تب تم جا کر اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ محبت کے دعوے میں تم پھر واقعی سچے ہو، چونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا بدن جسم نہیں ہوتا، جس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ محبت کا پتہ آثار و اتباع سے لگتا ہے، یعنی محبت ایک ایسی چیز ہے جس طرح آدمی کے سر میں درد ہو جائے تو اس درد کا کوئی بدن جسم نہیں ہوتا، اس کے آثار آدمی کے چہرے پہ نظر آتے ہیں کہ یہ بندہ تکلیف میں ہے، درد میں ہے، تو آثار سے پتہ چلتا ہے کیسے تکلیف ہے۔ تو ایسے ہی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا بدن جسم نہیں ہے، بلکہ آثار سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، اے پیغمبر ان سے کہو محبت کا اظہار آثار سے چلے گا۔ تم جتنے دین کے پابند ہو، جتنے اللہ کے حکموں کے پابند ہوگے تو واقعی تم محبت میں سچے ہو، اور جتنے اللہ کے احکامات میں تم جو ہے سست ہوگے، کمزور ہوگے، تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے۔ تو فرمایا اس کا پتہ آثار سے چلے گا کہ واقعی تمہیں اسلام سے محبت ہے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے تم کتنے جذبے کا اظہار کرتے ہو، قرآنی تعلیمات، اللہ کے احکامات پہ تمہارا کتنا جو ہے چلنا ہے۔ تو یہ آثار سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یعنی حدیث شریف میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں محبت ہے خدا سے، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ان سے کہو دعوے تو ہر شخص کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کہتا ہے ہمیں اسلام سے بڑی محبت ہے جی، ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے، ہمیں اولیاء اللہ سے بڑی محبت ہے، ہمیں علماء سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا اس کا پتہ آثار سے چلے گا، دعوے دار تو ہر شخص ہے۔ تو اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی،
اگر یہ آپ کی سنتوں پہ چل رہے ہیں، اگر یہ آپ کے طریقوں پہ چل رہے ہیں تو واقعی یہ لوگ محبت میں سچے ہیں، اور اگر یہ آپ کے طریقوں پہ نہیں چل رہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ جھوٹے ہیں۔ یہ ویسے کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ غالباً یہ 28واں پارہ ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے جو کچھ دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جس سے منع کیا فَانْتَهُوا، اس سے باز رہو، رک جاؤ۔ اب ذرا سوچئے تنہائی میں بیٹھ کے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے کیا دیا۔ رسول اللہ ہمیں نماز دے کر گئے، ہمیں قرآن دے کر گئے، ہمیں داڑھی دے کر گئے، ہمیں ٹوپی پگڑی دے کر گئے، ہمیں رسول اللہ صدقہ خیرات کا حکم دے کر گئے، مساجد سے محبت دے کر گئے، مساجد کی صفائی کا اہتمام کرنے کا حکم دے کر گئے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دے کر گئے، چھوٹے بڑوں کا احترام، یہ احکامات دے کر گئے۔ ہمیں یہ حکم دیا کسی پہ ظلم زیادتی نہ کرو، کسی پہ جھوٹے الزام نہ لاؤ، کسی پہ غیبت نہ کرو۔ یہ چیزیں رسول اللہ ہمیں دے کر گئے۔ اب ہم غور کریں کہ آیا ہم رسول اللہ کے ان دیے ہوئے احکامات کو مضبوطی سے ہم نے تھامے رکھا؟ ہاں، اگر ہم ان احکامات پہ کاربند ہے تو واقعی ہم اللہ سے حقیقی معنوں میں سچی محبت کر رہے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، اور رسول اللہ جو تعلیمات ہمیں دے کر گئے ان کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، تو ہم منافق ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں، ہم جو ہے صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں، ہم عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول اللہ کی تابعداری کرے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرے، رسول اللہ کی بات کو مانے، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی بات کو مانا۔ یعنی گویا کہ اللہ کو ماننا رسول اللہ کے حکموں کو ماننا ہے۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے احکامات، رسول اللہ کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتا تو وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ اب یہودی یہ زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، عیسائی زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں، ہندو بھی کسی نہ کسی صورت میں خدا کو مانتے ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس صورت اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے تعلیم دی، تو اسی وجہ سے وہ سارے لوگ کافر غیر مسلم قرار دیے گئے۔ اگر ہم بھی اللہ کو رسول اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں مانتے تو یہ صرف جھوٹے دعوے ہیں، حقیقت میں ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں۔ لہذا قرآن کریم میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی پیروی کی حقیقت میں اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اقوال و افعال و اعمال کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں بڑا سخت مصیبتوں والا دردناک عذاب ہے۔ اور جس طرح خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا۔ یہ حدیث شریف کئی دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا سارے میرے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی
جو آپ کے امتی ہیں پھر وہ انکاری کیسے ہوئے؟ وہ تو آپ کے امتی ہی ہوئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اصل میں زبان سے تو انہوں نے کہا ہم محمدی ہیں، لیکن نہ ان کی نشست و برخاست، نہ شادی غمی، زندگی کے باقی جو شعبات ہیں، فرمایا وہ سارے میری مخالفت میں ہے، اور زبان سے کہتے ہیں محمدی ہیں۔ تو فرمایا یہ تو میرے انکاری ہے۔ تو گویا اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو جھوٹے دعوے دار ہیں امت محمدیہ کے اندر اپنے آپ کو شمار کرنے والے، فرمایا الا من ابا، حقیقت میں یہ منکر ہے، اور فرمایا یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں وہ جائیں گے کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جو حقیقی معنوں میں سچے ہیں، مخلص ہیں، وہ جنتی ہیں، لیکن الا من ابا، جنہوں نے انکار کیا، یعنی کہ اپنے اعمال سے وہ میرے دین کی، میری تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں، میری سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں، شادی غمی میری تعلیمات کے خلاف ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے انکاری ہیں، میرے دین کے انکاری ہے، یہ پھر میری امت میں نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کے مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل چکے ہیں اور غیر مسلموں کے شعار کو اپنا لیا ہے، اسلامی تعلیمات کے ان کے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بس رواجی طور پر کچھ چیزیں جو ہے باپ سے دادے سے دیکھتے آئے کہ سر پہ ٹوپی تھی باپ دادے کے، وہ رکھ لی، مسجد کو آتے جاتے تھے، بس جو ہے نکاح کی محفل، یہ رواجی کوئی چیزیں جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے، حقیقی معنوں میں اصل دین کی روح سے ہم غافل ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم دین کی اصل روح، اصل حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ عند اللہ مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر و باطن دونوں کے اندر جو ہے تضاد نہ ہو، اگر ظاہر و باطن میں تضاد ہے تو حقیقی معنوں میں ہم مومن نہیں ہیں، ہم منافقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، ہم نے دوغلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ہم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ اہل ایمان کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا چاہیے۔ کیا کوئی بندہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ دل سے کتنا مخلص ہے، ظاہری طور پہ تو یہ مخلصانہ انداز اپنایا ہوا ہے، دل میں اس کے کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالی جانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اصل اور حقیقی کامیابی، مسلمانوں کا عروج اسی وقت شروع ہوگا دوبارہ جب تک وہ دل سے مخلص نہ ہو جائے۔ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی زبان کے ساتھ اقراری جب تک نہیں ہے تو یہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے۔ چاہے ظاہری طور پر یہ جدید اسلحہ ہو، ٹیکنالوجی ہو، بڑے بڑے اسباب ہو، بڑی فوجیں ہوں، بڑی طاقت ہو، اس کو عزت و کامیابی وقار نہیں مل سکتا جب تک یہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں لوگوں کو توجہ دلائی کہ او لوگوں ذرا توجہ سے میری بات سننا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یاد رکھنا تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، یعنی آدم کی اولاد ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے،
فوقیت صرف اور صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ کوئی فائق ہے عند اللہ کامیاب ہے، عند اللہ مقبول ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں کہ یہ بڑا جائیدادی ہے جی، اس کے بہت بڑے بڑے افسروں سے تعلقات ہیں جی، یہ بڑا خوبصورت ہے جی، بڑا طاقتور ہے جی، اس وجہ سے اللہ سے آگے مقبول ہوگا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسی اس سے جو ہے اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں ہے کہ اس کا جو ہے فلاں شخص بہت بڑا آدمی تھا، بڑے جو ہے اس کا نام تھا، نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں کامیاب مقبول شخص وہی ہے جو دل سے مخلص ہو، زبان سے جو اسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، دل سے بھی وہ حقیقی معنوں میں اسلام سے محبت کرے، نبی کی تعلیمات کو اپنائے۔ اور آخری خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان بھائی بھائی ہے، مسلمان کی جان، مسلمان کا مال، عزت و آبرو تا قیامت اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ حج کا مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ کعبۃ اللہ محترم ہے۔ چونکہ آپ نے اپنے آخری خطبے میں میدان عرفات میں فرمایا کہ دیکھو ہر مسلمان معزز ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ اس کی عزت آبرو محترم ہے جس طرح کعبہ محترم ہے، لہذا تم کسی پہ جھوٹا الزام، کسی کو جو ہے طعن و تشنیع کرنا، کسی کی عزت کو پامال کرنا، کسی کو راندہ درگاہ کرنا، ایسی باتیں کرنے سے اجتناب کرو۔ کلمہ پڑھنے والا یہ اللہ کے ہاں محترم ہے اگر اس نے واقعی دل سے کلمہ پڑھا ہے، صرف الفاظ کا رٹا نہیں لگایا، فرمایا یہ محترم ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آخری خطبے میں کہ دیکھو تم نے ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹنا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اور ایک جو ہے تمہارا باپ ہے یعنی آدم علیہ السلام، لہٰذا بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کا گلا نہیں کاٹنا۔ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر شخص نے ہر جو ہے لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے، جو اس نے بات کہی، جو اس نے عمل کیا، ہر لمحے کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے اندر کتاب اللہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس سے جڑے رہے، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا، دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں گمراہ کر سکتی ہے، نہ مغلوب کر سکتی ہے، تم ہمیشہ سر بلند رہو گے، کامیاب رہو گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذرا ہم جو ہے غور کریں کہ ہم نے کتاب اللہ کو کتنا اپنے دل میں بسایا، کتاب اللہ کو کتنی اہمیت دی، کتنا مضبوطی سے اللہ کے کلام کو پکڑا۔ یہ ہر بندہ غور و فکر کرے۔ آج ہماری ترجیحات بدل گئی، ہمارے رجحانات بدل گئے، آج کتاب اللہ کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہم سیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا سوچیں، دیکھیں ایک شخص نے ایک چھوٹا سا نیزہ پھینکا، سارے جو ہے پاکستانی کہتے ہیں قومی ہیرو بن گیا جی، یہ تو بہت بڑا ہیرو ہے جی، اس نے جو ہے فلسطین کو بھی فتح کر لیا جی، کشمیر کو بھی فتح کر لیا، ساری دنیا کو فتح کر لیا، جس کو دیکھو یہی رٹا لگایا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ایک شخص نے قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھا اور جو ہے کتنے ہی مسلم مملکتوں سے اس نے گولڈ میڈل تمغے حاصل کیے، اس کا نام تک نہیں ہے، نہ وزیر اعظم نے اسے کوئی اہمیت دی، نہ عام مسلمانوں نے۔ تو ذرا سوچیں ہماری ترجیحات کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، اہمیت دی؟ کیا اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں نہیں فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہ گمراہ کر سکتی ہے، نہ مغلوب کر سکتی
ہے نہ مار سکتی ہے۔ آج ہم نے کھیلوں کو اہمیت دی، دنیا کی چیزوں کو اہمیت دی، اللہ کے قرآن کو ہم نے یتیم کر لیا، اللہ کے دین کو ہم نے یتیم چھوڑ دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو پھر میرے دوستو ذلیل ہی ہونا ہے، پھر کافروں سے مار ہی کھانی ہے۔ آج دیکھیے مسلم مملکتوں میں بڑی بڑی ایسی مملکتیں ہیں جو معاشی طور پہ بڑی مضبوط ہے اور اسی طرح عسکری اعتبار سے بھی بڑی مضبوط ہے، لیکن کبھی ان کی بات کو امریکہ اہمیت دیتا ہے، اسرائیل اہمیت دیتا ہے، یا وہ زبان سے کوئی ایسے لہجے میں بات کر سکتے ہیں کہ دوسرے پہ رعب پڑ جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ایسا مسلم حکمران نہیں ہے کہ جس کے اندر غیرت ایمانی ہو، گرج کر کے ہے کہ کل تک جو ہے تم غزہ کے اوپر اپنی بمباری بند کرو وگرنہ دوسرے دن تمہارے ملک کا صفایا کر دیا جائے گا۔ ایسے گرجدار لہجے میں کہنے والا آج کوئی نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑو گے تمہارے اندر غیرت ایمانی بھی ہوگی، تم جو ہے ڈٹ کر بات بھی کر سکو گے اور تمہیں کوئی طاقت نہ گمراہ کر سکے گی نہ مغلوب کر سکے گی۔ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک ہر شخص کا رجحان یہی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کر بہت بڑا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شعبے بھی وقت کی ضرورت ہے، اس کے اندر جو ہے مہارت حاصل کرنی چاہیے، لیکن ذرا سوچئے کہ ان تمام شعبوں میں اپنے بچے کو اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی رقم لگاتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور اس کے لیے گاڑی کا اہتمام، اچھے استاد کا، اچھے سکول کا، بہرحال جو ہے ہر اعتبار سے کوشش ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرا بچہ اچھا مخلص نیک متقی مرد مجاہد غیرت مند مسلمان بنے؟ آیا اس کے لیے ہم نے کسی اچھے ادارے کا، اچھے استاد کا اہتمام کیا یا ہم نے اس کے اوپر رقم لگائی، پیسہ لگایا کہ میرا بچہ اچھا قاری قرآن بن جائے، قرآن حدیث کو سمجھنے والا بنے؟ میرے دوستو یہی دوغلی پالیسی ہے، یہی منافقانہ رویہ ہے جس کی وجہ سے قرآن کی نعمت سے ہم دن بدن محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم سکولوں کے اندر کتنا خرچ کرتے ہیں کہ جب بچہ اس طرف جاتا ہے اچھے سکول کا انتخاب کرتے ہیں، اچھے اساتذہ کا اہتمام کرتے ہیں باقی اعتبار سے، لیکن دوسری طرف جب بچہ دین کی طرف آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے آدھے گھنٹے بعد چھٹی دیں جی، یہ ٹیوشن پہ جائے گا جی، اس کو جو ہے 2 دن چھٹی دیں، اس کا پیپر بڑا مشکل ہے، میتھ کا پیپر ہے۔ تو ہمارا رجحان جو ہے قرآن کی طرف ہے ہی نہیں، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں، اسی لیے کافر مار رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ فکر اپنے اندر زندہ رکھیں، اس فکر کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا بچہ جس طرح اچھا ماہر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اچھا ماہر دنیاوی پیشے کے اعتبار سے ماہر ہو، ایسے ہی اس کا ایمان بھی مضبوط ہو، قرآن کا بھی ماہر ہو، ایسے ہی وہ اچھا پکا مرد مجاہد غیرت مند بنے۔ تو جس طرح اس ماحول میں اس کو لے جاتے ہیں تب جا کر وہ بچہ جو ہے اس ماحول میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو گھر میں اور اسی طرح باقی اعتبار سے ایسا ماحول دے، ایسی تربیت دے تاکہ وہ بچہ اچھا غیرت مند بنے۔ آج دیکھیں جتنے شعبوں پہ بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، چند پیسوں کے لیے وہ اپنا ایمان جو ہے بیچ دیتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے بچپن میں ان کی تربیت ہی ہوتی ہے کہ اچھا کماؤ، اچھی گاڑی لو، اور اسے ایمان و آخرت کی فکر نہیں دی جاتی، اس لیے وہ بڑے ہو کر بک جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بندہ بھی خواہ مرد ہے، عورت ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، جس علاقے کا ہے، جس ملک کا ہے، وہ اگر اچھا ہے، مخلص ہے، نیک ہے تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا کے اندر بھی بہترین پاکیزہ صاف ستھری زندگی دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اچھے اعمال والی زندگی، بہترین پرسکون زندگی دیں گے،
اور آخرت میں بھی اس کے لیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے محروم نہیں کریں گے۔ اور فرمایا اگر یہ اچھے اعمال کرتا ہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، اچھا رہے گا تو اس کو خود دنیا میں بھی فوائد ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ اگر برے کام کرے گا ومن عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، برے کرتوت کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ آج من حیث القوم مجموعی طور پر ہم نے برائیوں کو اپنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی عذاب بن چکی ہے، اور مہنگائی کی صورت میں دیگر کئی مصائب میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا نبی فرما رہے ہیں کہ اچھے رہو گے اچھا فائدہ ہوگا، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اچھے رہے تمہاری زندگی ہم اچھی کر لیں گے، تمام مصائب و پریشانیاں تمہیں اس سے ہم محفوظ کر لیں گے۔ اگر کوئی امتحان و آزمائش آئی بھی تو اس پہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ثابت قدم رکھیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اس بے غیرتی سے نکلنا چاہتے ہیں کہ ہر طرف مسلمانوں کی مار پیٹ ہو رہی ہے، تو فرمایا اس کے لیے تمہیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اپنی اولاد کو اس کے قریب کرنا پڑے گا، تب جا کر تمہاری زندگی سدھرے گی۔ نہ ہی کوئی پارٹی نہ ہی کوئی جماعت تمہاری زندگی تمہارے ملک کو سدھار سکتی ہے جب تک تم خود نہ سدھرو گے۔ میرے دوستو، نہ ہی جو ہے تبدیلی سے یہ ملک سدھرے گا، ترقی ملے گی، نہ ہی نون لیگ آ کر اس ملک کو سدھارے گی، نہ ہی JUI آ کر اس کو سدھارے گی۔ اس کو سدھارو گے تو تم خود۔ کس جماعت نے آ کر تمہارے سر پہ تلوار رکھی ہے کہ دودھ میں پانی ملاؤ؟ کس نے کہا ہے کہ تم سبزیوں میں ملاوٹ کرو؟ کون سی جماعت، کون سی پارٹی آئی ہے اور اس نے صبح کو کہا ہے سو جاؤ نماز کو نہ جاؤ؟ کس نے کہا ہے کہ تم غیبت کرو؟ کون سی حکومت نے آ کر تمہیں کہا ہے کہ تم فلاں شخص کو قتل کرو؟ میرے دوستو، یہ انفرادی برے اعمال، ان کو ہم چھوڑیں گے، معاشرہ سدھرے گا، ہماری آئندہ نسلیں سدھریں گی۔ ورنہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بندہ دوسروں سے امیدیں لگائے رکھتا ہے میں اس کو ناامید کر دیتا ہوں سب طرفوں سے۔ جو اللہ سے امید لگائے رکھتا ہے تو فرمایا اللہ اس کی امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ کیونکہ ہم نے باقی سیاستدانوں سے امیدیں لگائی رکھی ہے، اس لیے ہر طرف سے نا امید ہوتے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے قرآن سے، اللہ کے دیے ہوئے نظام سے امید رکھیں گے تو میرے دوستو اللہ سے امید ہے ہمارا معاشرہ، ملک سدھرے گا۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت